مقابلے میں بہت چھوٹی چیز ہے جس کے لیے انسان اپنی نیت اور اپنی صحت خراب کر سکتا ہے. اگر انسان اپنی نیت اچھی کر لے تو یہی اس کے لیے بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہو سکتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نکلتے ہیں جو اس کے لیے صبح تک بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا. اور اگر کوئی صبح کے وقت مریض کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی ساتھ ہوتے ہیں جو اس کے لیے شام تک بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ بھی ہوگا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، ایک صحابہ کی مجلس میں پوچھا کہ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے. آپ نے پوچھا کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے. آج کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ تو پھر حضرت ابو بکر نے کہا میں نے. آپ نے پوچھا کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص میں یہ ایک ہی دن میں خصلتیں جمع ہو جائیں تو جنت میں ضرور داخل ہوگا. یعنی آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ روزہ رکھ کے گھر سے نکلے ہیں، آپ نے مسکین کو بھی صدقہ کر دیا اور ساتھ ہی بیمار کی بھی عادت کر رہے ہیں، تو آپ کا جو ثواب عام لوگوں کے روزے کے مقابلے میں، عام لوگوں کی نیکی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم خود تھکے ہوئے ہوتے ہیں یا اس وقت طبیعت کے اندر ایک بیزاری جاری ہوتی ہے تو اس کو بھی کنٹرول کرنا اور صبر کے ساتھ ڈیل کرنا. بعض جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ بیماری کی وجہ سے تھک چکے ہوتے ہیں، بعض اوقات ڈاکٹرس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگتے ہیں. ان ساری باتوں پر صبر کرنا اور پھر بھی مریض کی خیال کرنا اللہ کے یہاں درجات کی بلندی کا باعث ہے. دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پوچھنے لگا اللہ کے رسول کون سے لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب پیارے ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدے کے ہوں. یعنی آپ اپنے اس پیشے سے جتنے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کی گنتی سے باہر ہوں، آپ ساری زندگی جتنا کام کریں تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے پیشنٹس ہوں، لیکن اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اتنا ہی بڑا اجر و ثواب اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب بندوں کو شمار. پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کام کون سے؟ کسی مسلمان کو خوش کر دینا، اس سے تکلیف دور کرنا، اس کا قرضہ ادا کر دینا، اس سے بھوک دور کر دینا. جو کوئی اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا یہاں تک کہ اسے پورا کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں، یعنی قیامت کے دن. دوسروں کی خدمت کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کمزور مسلمانوں کے پاس جاتے، ان سے ملاقات کرتے، ان کے بیماروں کی بیمار پرسی کرتے، ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے، یعنی یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا مسجد نبوی میں ایک ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے. یعنی اگر مجھے اعتکاف کا موقع نہیں ملتا تو میں اگر پورا مہینہ اعتکاف بیٹھوں وہ ایک طرف، لیکن اگر میں اپنی کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاؤں تو وہ اس مہینے کے اعتکاف سے بھی افضل دے گی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کس قدر خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کے حصے میں ایسا علم آیا ہے، ایسی محنت آئی ہے، ایسا کام پیشہ آیا ہے کہ جس سے آپ دوسروں کی خدمت بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں.